السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال کی پناہ میں ہوں گے۔ آج ہم خواب کی ایک خاص تعبیر پر بات کریں گے۔ خواب میں دریا میں غوطہ لگانا اور مچھلی دیکھنا، یہ خواب کیسا پیغام دیتا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث اور علماء کے اقوال کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ پہلا، خواب میں دریا میں غوطہ لگانا۔ دریا کی تعبیر اکثر بادشاہ، اقتدار، علم یا فتنے سے دی جاتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص خواب میں دریا میں غوطہ لگاتا ہے وہ کسی بڑے کام، علم یا اقتدار کے قریب ہوتا ہے۔ جس کی قرآنی مثال وہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دریا کے قریب یا دریا میں جانا ایک بڑا امتحان یا تبدیلی کی نشانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 40 میں ہے، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْيَمِّ، ہم نے اسے دریا میں ڈال دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ تھا، لہٰذا خواب میں دریا میں غوطہ لگانا اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے فیصلے، علم، روحانی سفر یا آزمائش کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرا، خواب میں مچھلی دیکھنا۔ مچھلی عام طور پر رزق، نعمت اور پوشیدہ مواقع کی علامت ہوتی ہے، جس کی قرآنی مثال حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، سورہ صافات آیت نمبر 142۔ پس مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ یہ مچھلی کا واقعہ صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی مچھلی کا ذکر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں علم و ہدایت کی علامت بنتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق مچھلی خواب میں دیکھنا رزق حلال اور اچانک آنے والی نعمت کی علامت ہے، خاص طور پر اگر پانی صاف ہو، یعنی ایسا پانی ہو جس میں مچھلی تیر رہی ہو۔ تیسرا، دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کی تعبیر۔ جب کوئی شخص خواب میں دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور مچھلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہو سکتی ہے کہ وہ علم، روحانیت یا رزق کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد، موقع یا نصیحت آنے والی ہے۔ اگر پانی صاف ہو اور مچھلی زندہ ہو تو یہ نیک خواب ہے اور رزق و کامیابی کی علامت ہے۔ کچھ اہم باتیں بھی یاد رکھیں۔ خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والے کی حالت، وقت اور دل کے احساس پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ اگر خواب ڈراؤنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کسی کو نہ سنائیں، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اگر آپ کو وہ خواب بار بار آ رہا ہے تو آپ کسی عالم کو یا تعبیر کے ماہر کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کی جو مشکل یا پریشانی ہے اسے برطرف کیا جائے۔ خواب اگر نیک ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ خیر ہو۔ اب میں اختتام پر یہ بات کروں گا، یاد رکھیں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی علم، تقوی اور تدبر سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، الرؤیا صالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں خوابوں کو سمجھنے، ان سے عبرت حاصل کرنے اور نیک راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔ لیکن ایک بات آخر میں بتا دوں، اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، ہم آپ کے ہر کمنٹ کا جواب ضرور دیتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو اس کمنٹ پر ہم آپ کو اس خواب کی تعبیر ویڈیو کی شکل میں اچھی اور آسان انداز میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔